السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سالار کے والد نے ویسے تو دنیا کے سامنے سالار سے تعلق ختم کر دیا ہے، مگر آخر خون تو اپنا ہی ہے، سالار کے لیے پریشان ہے۔ سالار سے جیل میں ملنے جاتے ہیں، سالار کی حالت کو دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ سالار کے پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ تمہاری ماں کے کہنے پر آیا ہوں، تو سالار کہتا ہے کہ اس مشکل وقت میں اکیلا ہوں، مگر اگر کبھی آپ کو میری ضرورت پڑی تو سب سے آگے میں ہوں گا۔ یہ سن کر سالار کے والد کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب فارم ہاؤس پہنچ جاتے ہیں۔ ودیمہ کو بتاتے ہیں کہ سالار جیل میں ہے اور ودیمہ مرزا کے پاؤں پڑ جاتی ہے اور گر گرا کر کہتی ہے کہ سالار کو چھڑوا دیں۔ تو مرزا یہ شرط رکھتا ہے، اس کے لیے تمہیں میری ہر شرط ماننی ہوگی۔ ودیمہ معصومیت میں مان جاتی ہے۔ مرزا نے ودیمہ کو کسی نیک مقصد کے لیے نہیں خریدا، اپنا مطلب تو وہ ودیمہ سے نکلوا کر رہے گا۔ کیا ودیمہ خود کو مرزا کے چنگل سے بچا پائے گی؟ آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ودیمہ کے والد نے سالار کے خلاف اپنا کیس واپس لے لیا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ سالار نے ودیمہ کو اغوا نہیں کیا، اور وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ نوید کے گھر والوں نے دکانیں حاصل کرنے کے لیے سارا کھیل رچا رکھا تھا۔ کورٹ میں نوید کے والد سالار کے لیے ودیمہ کی محبت کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اب سالار ہی ہے جو ودیمہ کو واپس لا سکتا ہے، اور سالار کو 50 لاکھ مچھلکوں کے عوض رہا کر دیا جاتا ہے۔ سالار ودیمہ کے والد سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے۔ ودیمہ کا والد کہتا ہے کہ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ سالار ودیمہ کو واپس لے کر آنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ ودیمہ کو واپس لانے کے لیے ہر حد پار کر جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سالار کے والد پیسے دینے کا کہتے ہیں، مگر سالار انکار کر دیتا ہے۔ وہ گھر جانے سے بھی منع کر دیتا ہے، مگر سالار کا والد اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا ہے۔ سالار اپنے والد کی محبت دیکھتے ہوئے ایموشنل ہو جاتا ہے۔ سالار واپس آتے ہی اپنے دوست سے ودیمہ کو ڈھونڈنے کے لیے پوسٹر بنوانے کا کہتا ہے، مگر سحر اسے آرام کرنے کا کہتی ہے۔ مگر سالار کو ہر حال میں ودیمہ چاہیے، وہ سحر سے مدد کرنے کا کہتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ودیمہ مرزا کے کہنے پر صبح ناشتے پر تیار ہو کر آتی ہے۔ اب وہ سالار کو چھڑوانے کے لیے مرزا کی باتیں ماننے پر مجبور ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سالار اور ودیمہ کا باپ سحر کے دوست کو انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں۔ سالار کا باپ اقرار کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ودیمہ کے اغوا ہونے کی وجہ میں ہوں۔ میں اسے خود کا غلام سمجھتا تھا، مگر یہ بھول گیا تھا کہ وہ انسان ہے اور اپنی بیٹی کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سالار انٹرویو میں کہتا ہے کہ اگر کسی کو بھی ودیمہ کے بارے میں کچھ پتا ہو تو وہ رابطہ کرے۔ سالار کی ماں اس سے ملنے آتی ہے، سالار کو گھر واپس چلنے کا کہتی ہے، مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ وہ اس بات سے دکھی ہے کہ مشکل وقت میں اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ دوسری طرف سحر سالار کے جیل سے رہا ہونے پر خوش ہے، مگر وہ یہ نہیں چاہتی کہ سالار اور ودیمہ دوبارہ سے مل جائیں۔ وہ سالار اور ودیمہ کو الگ کرنا چاہتی ہے۔ سحر سالار کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ سالار اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ پوسٹر لگواتا نظر آتا ہے۔ مرزا واپس آتی ہی ودیمہ کو گانا سنانے کا کہتا ہے، مگر وہ انکار کر دیتی ہے۔ مرزا کوئی عاشق مزاج بندہ ہے، کہتا ہے کہ میں زبردستی کا قائل نہیں۔ اب مرزا نے اپنی باتیں منوانے کے لیے سالار کا نام لینا شروع کر دیا ہے۔ ودیمہ گانا گاتے ہوئے تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ ودیمہ مرزا کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکی ہے اور مرزا اب اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھائے گا۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ سالار کو میڈیا کا بندہ بتاتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ودیمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سب مرزا کا کیا دھڑا ہے۔ وہ دنیا والوں کے سامنے یہ مشہور کرے گا کہ ودیمہ مر چکی ہے، مگر سالار اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ ودیمہ گانا گاتے گاتے مرزا کے روم میں سو جائے گی اور اگلے دن ودیمہ اس بارے میں پوچھے گی۔ مرزا بہت نارمل بیہیو کرے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ سالار کا والد سالار سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتا رہا۔ سالار ہاتھ جوڑ کر کہے گا کہ آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، تو سالار کا والد اسے گھر واپس آنے کا کہے گا۔ سالار کے والد کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، اب سالار کو گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسری طرف نصیبہ ودیمہ سے کہے گی کہ تمہیں مرزا جب کسی قابل نہیں چھوڑے گا اور تم کہیں جانے کے لائق نہیں رہو گی تو آخرکار میرے ہی جوتے اٹھاؤ گی اور میرے ہی سامنے گر گراؤ گی۔ آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ آنے والی قسط کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔